السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بی ایس اردو فرسٹ سیمیسٹر کی کتاب جس کا ہم نے ایک پنجاب یونیورسٹی سے گلشن اردو بی ایس کورس کوڈ 105 لیا ہے۔ محمد آصف بٹو صاحب کی کتاب ہے جس میں ہم پہلا باب پڑھیں گے۔ باب اول، دوستوں کی یکدلی کے فائدے میں، یعنی دوست جب ایک دوسرے سے اتفاق سے چلیں، باہم صلاح مشورے سے چلیں تو ان کے فائدے۔ اب یہاں پر ایک کہانی بیان کی گئی ہے، آگے چل کے ہم حکایتوں کو بھی بیان کریں گے، جس میں پہلی کہانی ہے کہ رائے دبشیلم نے بیت پائے حکیم سے کہا کہ قصہ ان دوستوں کا معلوم ہوا کہ بدگوئیوں کے مکر اور چغلی سے جن میں دشمنی ہوئی، یعنی جنہوں نے بدگوئیوں کی اور چغلی کی، جن میں جو ہے وہ دشمنی ہوئی، آخر کو فریب کا رسوا، یعنی جو فریب کرنے والے تھے وہ پریشان ہوئے، رسوا ہوئے اور ناکام ہوئے۔ اب کہیے کہ دوست باہم پہنچانے میں اور دوستی کرنے میں کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب برہم نے کہا کہ اے بادشاہ، عقل مندوں کے نزدیک مخلص دوستوں سے کوئی دولت بڑی نہیں، یعنی برہمن نے کہا کہ بادشاہ کہ جو آپ کے عقل مند دوست ہے نا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بے وقوف دوست کا تو کوئی فائدہ نہیں نا بیٹے۔ اب یہاں پر ہے کہ یہاں تک کہ اگلے داناؤں نے کہا ہے کہ اگر حفظ تقلیم کی بادشاہی ہاتھ لگے اور کوئی خیر خواہ یک رنگ اور دوست تلخ گو بہم نہ پہنچے تو اس سلطنت کا مزہ نہیں، یعنی اگر آپ کے ہاتھ بادشاہت بھی آ جائے لیکن آپ کو کوئی خیر خواہ نہ ہو، یعنی آپ کا کوئی آپ کو صحیح صلاح دینے والا نہ ہو، تو آپ کی اس بادشاہت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر لوگوں میں ہمیشہ دوستی رہتی تو دنیا میں نہ جھوٹ وقوع میں آتا نہ نزاع ہوتی، یعنی اگر دنیا باہم اتفاق اور دوستی پیار محبت سے رہتی تو دنیا میں کوئی بھی جھوٹ نہ بولتا اور نہ ہی کسی کو موت آتی اور نہ ہی کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا، کہ دوست اپنے ہوائے نفس پر دوسرے دوستوں کی رضا کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے دوست کی رضا چاہتا ہے۔ غرض دولت خواہ دوستوں کے فائدے بہت ہیں۔ ادنا خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اگر وہ لذت مستی دنیا کے سبب خاطر سے نہ جائیں، سوائے دوستی باہم پہنچانے کے کوئی کام نہ کرتے۔ یارانہ یکدل کے قصوں میں سے کوے، چوہے، کبوتر، کچھوے اور ہرن کی داستان ہے کہ غافلوں کو ہوشیار اور ہوشیاروں کو آگاہ کرتی ہے، یعنی جو لوگ غافل ہیں اور ان کو ہوشیار کرتی ہے اور جو ہوشیار ہیں انہیں آگاہ کرتی ہے۔ کوے، چوہے، کبوتر، کچھوا اور ہرن کی کہانی ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ 5 کریکٹر ہیں: کوا، چوہا، کبوتر، ہرن اور کچھوا۔ اب رائے نے پوچھا وہ کیوں کر؟ برہمن نے کہا، یعنی اس نے کہا کہ دوستوں کی یکدلی کے فائدے بیان کیے، تو اس میں ہم پہلی حکایت بیان کریں گے۔ پہلی حکایت ہماری بچے کافی لمبی ہے، اب ہم اس کو جو ہے وہ مزید ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے، مزید تفصیل کے ساتھ۔ اب پہلی ہے کہ نقل ہے کہ کشمیر میں ایک سبزہ زار تھا، دلچسپ تازے تازے درخت، خوشگوار پانی سے آراستہ۔ ایک دن کوئی کوا درخت پر بیٹھ اوپر نیچے دھنے بائیں تکتا تھا کہ اچانک ایک آدمی پر نظر پڑی کہ دام کاندھے پر، خاص دان کمر سے لگائے ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر جلدی جلدی درخت کی طرف چلا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوا جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دام پکڑے ہوئے اور خاصان کمر سے لگائے جو ہے وہ جلدی جلدی وہ جو ہے وہ شکاری آ رہا ہے، اور کوا یہ سارے منظر کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کوے نے سوچا کہ مگر یہ میرا قصد رکھتا ہے، یعنی وہ کہیں اس کا شکار تو نہیں کرنا چاہتا۔ کوے نے یہ سوچا، اب پتوں کے نیچے چھپ کر اس کی طرف تکنے لگا کہ دیکھوں وہ کیا کرتا ہے۔ اب وہ پتوں کے نیچے چھپ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا کرے گا۔ آخر شکاری درخت کے تلے آیا اور اس نے مکر کا دام بچھایا اور دانے اس پر پھیلائے اور گھات میں بیٹھا، اس پر دانے پھیلا دیے اور اس پر جو ہے وہ بیٹھ گیا، اور اس نے جو ہے وہ اپنا جال اس وقت جو ہے وہ بچھا دیا، یعنی اس نے کسی کبوتر کا جو ہے وہ، یعنی کوئی بھی شکار آ جائے، شکاری اس ٹائم پر جو ہے وہ شکار کے لیے اس نے ایک اپنا دام بچھایا، یعنی اس کے اوپر دانہ ڈالا۔ اس جال کے اوپر کھانا تو تھا، لیکن اس جال میں کھانا لینے سے جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی آتا تو وہ کھانا تو کھا لیتا لیکن وہ پھنس جاتا۔
اب یہاں پر انہوں نے ایک اخلاقی سبق بھی دیا ہے کہ ایسی روزی سے بہتر ہے، ایسی رزق سے بہتر ہے کہ جس سے آپ کی، ایسا رزق مطلب بہت نقصان دہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی جان جائے، تو اس طرح لالچ سے جو ہے وہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس کے نیچے کوئی بھی جال بچھا ہو سکتا ہے۔ اب اب یہاں پر ہم تھے کہ اور فیل فور کبوتروں کا ایک ساتھ آن پہنچے، یعنی اس وقت کبوتر آ پہنچے۔ متوکا نامی ایک سردار ان کا تھا، تیز فہم اور نہایت ہی زیرک۔ کبوتروں نے جو دانہ دیکھا بھوکے مارے بے اختیار اس طرف دوڑے۔ اب جب کبوتروں نے اس وقت دانہ دیکھا اور وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑے، متوکا نے مہربانی سے جو بزرگوں کو خردوں پر اور خاوندوں کو ملازموں پر ہوتی ہے ان سے کہا کہ تعمیل ضرور ہے کیونکہ اکثر دانے کے نیچے دام ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ایک جن کا بزرگ تھا، بڑا ہی دانا اور سمجھدار تھا، جس کا نام متوکا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ اکثر ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ جو ہے جال بچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیل ضرور ہے کیونکہ اکثر، انہوں نے کہا کہ ہمیں رک جانا چاہیے، اس کا یہ خیال تھا متوکا کا۔ مارے بھوک ان کی عقل نصیحت سننے والی ماری گئی تھی، یعنی اس وقت کبوتروں کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور وہ نصیحت نہیں تھے سن پا رہے، ان کی عقل ماری ہوئی تھی۔ ہر چند نصیحت کرتا تھا کہ حرص ان کی زیادہ ہوتی تھی۔ متوکا اندیش مند ہوا کہ اگر ان کا ساتھ چھوڑے بے وفائی ہوتی ہے اور رفاقت کیجیے تو دیدہ دانستہ بلا میں پھنسے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں تو بے وفائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ متوکا نے تھا تو وہ دانا، اسے پتا تھا کہ اس کے نیچے دام ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر جاتا ہوں تو محض یہ بے وفائی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ متوکا جو ہے وہ بہت ہی فکر مند ہوا، اگر اس نے بہت سوچا اس بارے میں۔ آخر بے وفائی کو معیوب جان کر موت اختیار کی، یعنی اس نے بے وفائی کو جانا کہ وہ بہت ہی بری چیز ہے اور اس نے جو ہے وہ موت اختیار کرنے کو جو ہے وہ بہتر سمجھا۔ اس نے کہا کہ میں بے وفائی نہیں کروں گا، میں موت کو جو ہے وہ گلے لگا لوں گا اپنے دوستوں ساتھیوں کی خاطر، اور کہا کہ شاید کوئی تدبیر ٹھہرے اور وہ بھی خواب غفلت سے بیدار ہو، میرے کہنے سے باہر نہ ہو اور بالا اتفاق سر انجام کار ہووے۔ اب القصہ سبھی مل کر نیچے اترے، یعنی جب وہ مل کر سب نیچے اترے اور دانہ چگنا تھا کہ دام میں پھنسے۔ متوکا چلایا کہ میں نے کہا تھا کہ جلدی بہت بد ہے اور بے تعمیل کسی کام کو شروع کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی کسی بھی کام کو سوچے سمجھے بغیر شروع کر دینا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب کبوتر نصیحت نہ ماننے سے شرمندہ ہوئے اور تڑپنے لگے۔ چڑی مار خوشی خوشی کھاد سے نکل دام کی طرف دوڑا، وہ اس کو دیکھتے ہی سراسیما ہو پھڑکنے لگے۔ اب متوکا نے کہا یارو، یعنی جب وہ خوشی خوشی تو اس دام کی طرف دوڑے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، ایک جال بچھا ہوا تھا، تو اب جو ہے وہ جال اس نے بالکل دام کو بند کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے اس وقت میری بات نہیں سنی، اب جب پھنس گئی تو اپنی اپنی رائے کی صحیح کرو، یعنی وہ چیخے چلانے شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اگر اپنا خیال چھوڑو، دوسرے کی رہائی میں کوشش کرو تو دل سوزی کی برکت سے تمہاری مشکل آسان ہوگی، یعنی انہوں نے کہا اپنی چھوڑو، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کرو تو اتفاق میں چونکہ برکت ہوتی ہے تو آپ کی جو ہے وہ رہائی ممکن ہو جائے گی، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جیسے دو یار ایک کشتی میں بیٹھے تھے، اچانک کشتی ٹوٹ گئی اور دونوں دریا میں گر پڑے۔ ملح کودا اور سوچا کہ اگر دونوں کو نکال نہ سکوں تو بارے ایک کو تو نکالوں۔ اس نے ایک مثال بیان کی، تو اس ارادے سے جس کے نزدیک جاتا وہ کہتا پکڑو تو یار کو اور چھوڑ مجھ کو، بس اگر یار کا چھوٹنا اپنی رہائی سے بہتر نہ جانو بھلا سب مل کر اور یک دل ہو کر زور جو ہے وہ زور کرو اور آڑو شاید کہ دام اٹھ جا اڑو۔ مطلب اس نے کہا کہ یہاں پر آڑو لکھا ہے بیٹے، یہاں پر اڑو آنا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اڑو اور جو ہے وہ دل سوزی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کی برکت سے اڑو۔ آخرکار اتفاق کی بدولت دام کو اکھاڑ کر اڑے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دام کو سمیت ہی اڑنا شروع ہو گئے۔ اب شکاری پیچھے سے دوڑتا تھا، کوے نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا حادثہ کم وقوع میں آتا ہے، یعنی وہ کوا سارا منظر دیکھ رہا تھا، بہتر ہے کہ تجربے کے واسطے میں ان کے پیچھے وہ جو وہ کبوتر جب اڑ کے اپنا دام لے کر جا رہے تھے جس میں وہ پھنسے تھے، تو وہ کوا بھی ان کے پیچھے چل گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تجربہ ہی صحیح۔ اب وہ دیکھو کہ سر انجام ان کا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا سر انجام دیکھنا چاہتا تھا کیا ہوتا ہے، اس فکر میں ان کے پیچھے جاتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا کہ دانا کو چاہیے کہ اوروں کی حالت دیکھ عبرت پذیر ہو، یعنی وہ اس کو کہتا ہے کہ ایک دانے انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کی بھی بری حالت کو دیکھے تو اس سے عبرت حاصل کرے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آگے انشاءاللہ اگلی حکایت میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔